बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। दो बहुत अहम इशू आज के, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वीज़े में तोसी के लिए जो दरख्वास्त दी थी वो होम डिपार्टमेंट बरतानिया से मुस्तरद हुई है। मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा जा रहा है इस डेवलपमेंट को। और दूसरा ये है कि तरीन ग्रुप के हवाले से बड़ी अहम खबर यह है कि गवर्नमेंट ने अब फैसला कर लिया है कि इस ग्रुप को अब आड़े हाथों लेना है, और गवर्नमेंट शायद ये सोच रही है कि इस ग्रुप को ख़त्म करना है, और किस तरह से ख़त्म करना है वो भी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बट बिफोर आई गो ऑन, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो कि अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जगह लेंगे पंजाब हुकूमत में, उन्होंने तरीन ग्रुप के हवाले से क्या कहा रिसेंटली आज ही समा टीवी से बात करते हुए? इस सुनिए। चोई साहब ने आज अपना रिजाइन देते हुए जो बीच में सारी रास लीला कहानी पड़ी है, वो अपनी औकात अपने कद से ज्यादा बढ़ के जो है ना उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करने पेश करने की कोशिश की है। और राजा रियाज साहब से भी मेरी गुजारिश ये है कि आप इतनी बातें करते हैं ना, आप सिंपल फैसलाबाद से रिजाइन कर दें, आप खुद रिजाइन कर दें और आप उसके बाद आजाद इलेक्शन लड़ लें फैसलाबाद से। आपको पता चल जाएगा हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली की तरह पानी। मैं समझता हूँ कि अब ये कुड़कुड़ खत्म होनी चाहिए। आज दो इस्तीफे हुए हैं पंजाब में। एक तो ओन चौधरी साहब का बकौल उनको कहा गया कि या तो आप तरीन ग्रुप छोड़ दें या फिर इस्तीफ़ा दे दें, और उन्होंने कहा जी बकौल उनके कि मैं ग्रुप नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। और दूसरा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी इस्तीफ़ा दिया है, और ख़बर यह है कि वो जा रही हैं मरकज़ में। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहिबा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, इस वक्त मेरी आवाज़ नहीं जा रही। इससे पहले कि फिरदौस साहिबा से हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ। पहले ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो वाक़या हुआ है, तोसी मुस्तरद हो गई है वीज़ा में। वैसे तो 1.5-2 साल लगेंगे, अभी अपील में जाएंगे, उसके बाद फिर ट्राइब्यूनल में गए, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो PTI वाले एवं ही खुश हो रहे हैं। फिर नहीं, मेरा ख्याल भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए रादर ये तो एक प्रोसीजरल चीज़ है, और मेरे पास कोई जो बड़ी मुसद्दिका ख़बर है वो ये है कि कुछ लीगल टेक्निकलिटीज़ उसकी ऐसी हैं कि जिसमें एक विज़िट वीज़ा की एक्सटेंशन के साथ जो मुंसलिक होती हैं, पासपोर्ट की उनकी एक्सपायरी का भी मसला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और अपील के अंदर वो सारी चीज़ें जो उनको एक लॉफुल राइट देती हैं वो उन्होंने वहाँ पे उसके सामने अपील में एपलेट अथॉरिटी के सामने उठाई हैं, तो उसके टाइम के साथ फैसला हो जाएगा जो होगा जी। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ शेख रशीद साहब ने अभी हाल ही में क्या कहा मियाँ साहब को वापस लाने के हवाले से। उसके बाद सेनेटर फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, उनका ट्वीट क्या। पहले शेख साहब को सुनवाइए। मैं नहीं ला सकता, मुझे तो हुए 6 महीने हैं, सो मैं तो ना नवाज शरीफ को ला सका हूँ ना इल्ताफ हुसैन को ला सका। शहबाज शरीफ रास्ता बना रहा है कि नवाज शरीफ को इलेक्शन के दिनों में सीधा जेल ना जाना पड़े, उसको सीधा जेल जाना है इलेक्शन के दिनों में अगर आसना है। और शहबाज शरीफ वही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहा है जो उसने सऊदी अरब से नवाज शरीफ को लाने के लिए की थी। तो पाकिस्तान का वफाकी वजीर दाखिला ये कह रहा है कि मैं मियाँ नवाज शरीफ को नहीं ला सकता, ना मैं इल्ताफ हुसैन को ला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सेनेटर फैसल वाडा साहब ये फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कहा आज तक वो वैसा ही हुआ या मैंने किया। चंद रोज पहले ही बता दिया था मियाँ नवाज शरीफ का बरतानवी वीज़ा मनसूख होगा, अब अपील में जाना चाहता है, शर्मनाक। तो फैसल वाडा साहब ने तो नहीं करा दिया ये? नहीं, मेरे साहब ये तो एक ऐसे एक पॉलिटिकल उनकी, जब से मियाँ साहब के कल के वीज़ा की बात आई है, बेशुमार इनके जो लोग हैं वो आकर कुछ ऑल फॉल बोल रहे हैं, उसका कोई तल्लुक नहीं है हकीकत के साथ, और ना ही वो कोई इस तरह की काबिल ज़िक्र बातें हैं कि जिन पर बात करके आपका वक्त और मेरा वक्त ज़ाया हो। ऑनेस्टली इस गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। नहीं, मेरी सुनने देखें, मैं आपको एप्लीकेशन डिसमिस, आप तो इस प्रोसेस से वाकिफ़ हैं। अगर मैं किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा होता जिसको ना पता होता तो फिर तो और बात थी। आपको भी इस चीज़ का इल्म है, मुझे भी इस बात का पता है कि वीज़ा की एक्सटेंशन पर एक एपलेट फोरम उसी की कंटिन्यूटी है। अगर कोई चीज़ वहाँ पर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन फर्दर रिक्वायर्ड होगी वो देंगे। एपलेट अथॉरिटी अगर पीछे कोई कमी किसी चीज़ की रहेगी होगी उसको पूरा करेगी। देखते हैं वो उनके सिस्टम में। और देखें जब ये वाज़े तौर पे उनकी जो होम मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है जो भी वहाँ पे,
وہ کن چیزوں کے اوپر اپنا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے تو بڑے کلیئر لاز ہیں. اب امیگریشن کے اور باقی معاملات، ویزا کی ایکسٹینشن کے، وہاں پہ اسٹیٹیوٹس موجود ہیں، اور ان اکارڈنس ٹو اسٹیٹیوٹس انہوں نے دیکھنا ہے جو معاملہ ہوگا. اب میاں صاحب کی وہاں پر جب وہ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، ایک ویزا کا ٹائم ہے، اس ٹائم کی ایکسپائری کے بعد. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے یا آپ کی پارٹی کا جو موقف ہے کہ وہ ان کی میڈیکل کنڈیشن اس طرح کی ہے جس کی وجہ سے وہ یو کے میں قیام کر رہے ہیں، اس موقف کو اخلاقی دھچکا تو لگا ہے کیونکہ ان کی ویزا میں ایکسٹینشن ہوئی نہیں اس وجہ سے کہ جی ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں. یہ اس آرڈر کی تفصیل یہ نہیں ہے. اگر تو اس آرڈر کی تفصیل یہ ہوتی تو پھر تو شاید کو بات ایسے کی نہیں. تو کس گراؤنڈ پہ پھر ہوا ہے؟ I have not read the order. جو میرے پاس ابھی تک اطلاعات ہیں، اور وہ میرا خیال ہے مصدقہ ہیں. میاں صاحب کو میڈیکل گراؤنڈ پہ ویزا ملا تھا نا، میاں صاحب علاج کے لیے جانا. میاں صاحب کی وہاں پر موجودگی تو میڈیکل ریزنز پہ ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں. اور پوری پارٹی کا، ہمارا پورے تمام کارکنان کا. تو برطانیہ کی حکومت کو یہ لگتا ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ایکسٹینڈ بھی نہیں کیا ویزا؟ ایسا نہیں. دیکھیں نا، ویزا کی ایکسٹینشن کی ایک فار ایگزامپل وزٹ ویزا فار ہاؤ مینی ٹائمز اٹ کوڈ بی ایکسٹینڈیڈ. اچھا، وزٹ ویزا پر آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو کوڈ دیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ بی میڈ پارٹ آف دیٹ ایکسٹینشن آف دا ویزا؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. ان ساری چیزوں پر ان کے وہاں پر یہ معاملات ابھی زیر بحث ہیں اس ایپلیٹ جورسڈکشن کے اندر. جو اپیل دائر کریں گے اس میں تمام وہ سوالات جن کے جواب، جن کی تشفی نہیں ہو سکی ہوگی ہوم ڈپارٹمنٹ کی، ان کی ہوم منسٹری کی، تو ان کو پورا کیا جائے گا. جیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو میں نے کہا کہ ایک طرف تو وفاقی وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میاں نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتا، میں الطاف حسین کو بھی واپس نہیں لا سکتا، دوسری طرف اسی حکومت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر فیصل واڈا صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ یا تو جو میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے ہمیشہ، یا پھر میں خود کر دیتا ہوں وہ. تو کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ میجورٹی ہے آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں شیخ رشید صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ جو اپیل کا پروسیس ہے یہ سکسیسفل ہو جائے گا اور میاں صاحب وہیں ہوں گے، نہیں آئیں گے. تو یہ جو فیصل واڈا کی باتیں ہیں وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ سیریسلی آپ کو نہیں لینی چاہیے، کیونکہ وہ بےمانی کی ہیں. اور جو انٹیریئر منسٹر جن کا کام ہے وہ ایک واضح ایک چیز کا اعتراف کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے صحیح اعتراف کر رہے ہیں. تو اس پروسیس کو چلنے دیں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ اس میں سکسیس ہو جائے گی میاں صاحب کو، اور میاں صاحب وہی ٹھہریں گے. اچھا، اور دوسرا یہ ایک اور ٹویٹ ہے فیصل واڈا صاحب کا، اور یہ ترین گروپ کے حوالے سے جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ اب ان کو آڑے ہاتھوں لینا ہے، ہاتھ ہولا نہیں رکھنا ہے. اور یہ جو فردوس صاحبہ کا استعفیٰ آیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مرکز میں وہ جائیں گی، اور ابھی تک ذرائع کی خبر یہ ہے کہ بہبود آبادی کا قلمدان ان کو دیا جائے گا. لیکن اصل وجہ بظاہر ذرائع کی خبر یہ ہے کہ فردوس صاحبہ نہیں چاہتی تھیں کہ پارٹی کے اندر مزید انتشار پیدا ہو، وہ ذرا سافٹ ہینڈ رکھ رہی تھی. تو ہارڈ لائنر کے طور پہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ اس میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر گورنمنٹ کو خود کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ 20 سیٹوں پر پاکستان پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کھڑی ہے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ہارڈ لائن لی جائے گی. صرف بات اتنی ہے کہ فیاض چوہان نے تھوڑی پرفارمنس دکھائی ہے نذیر چوہان کو سیدھا کر کے، وہ اس میں ملا لیا. وہ پتہ نہیں چوہان نے اٹ پہ کیا یا کیسے، لیکن بہرحال وہ فیاض چوہان ہی کی کوششیں تھیں کہ نذیر چوہان جو ہے وہ بغاوت چھوڑ کے تو ان کے ساتھ مل گئے. تو میرا خیال ہے کہ فیاض چوہان جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ان کے ساتھ جنریٹ کریں گے، اور میں قطعاً یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے کہ مزید وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ہارڈ لائن لی جائے گی جیل صاحب، لیکن یہ نذیر چوہان کی مثال آپ کے سامنے ہے. کہتے ہیں جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا نذیر چوہان صاحب کا. اس کے علاوہ ایم پی ایز جو ہیں اس کے ترین گروپ کے خرم لغاری اور عبدالحی دستی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے گروپ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اون چودھری یہ کہتے ہیں کہ مجھے آج سی ایم صاحب نے بلا کے کہا یا تو گروپ چھوڑ دو یا پھر استعفیٰ دے دو، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا، میں گروپ نہیں چھوڑوں گا. تو یہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس گروپ کو اب آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کیا گورنمنٹ نے یا خان صاحب نے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک آدمی یا دو آدمی کا قصہ نہیں ہے، یہ کافی سارے لوگ.
ग्रुप को आड़े हाथ देना था तो गवर्नमेंट को कानूनी तौर पे जो उन्होंने काम शुरू किया था जहांगीर तरीन के खिलाफ वो जारी रहना चाहिए था। तब मैं समझता कि भाई गवर्नमेंट ने ग्रुप को इग्नोर कर दिया और जो एक्चुअल जो चीज तब बजट भी तो पास करवाना था ना जैन साहब, तो बजट भी तो पास करवाना था उस वक्त। बजट पास हो गया लेकिन जहांगीर तरीन वाला केस तो आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। असल चीज तो वो है जो कानून की गिरफ्त में आनी चाहिए, उधर मूवमेंट नहीं है तो बाकियों को क्या आड़े हाथ देना आपने। बाकी तो वो वैसे ही वो उसके हाशिया बरदार थे, जमा हो गए थे क्योंकि उस पर करप्शन का इल्जाम लगा और करप्शन फ्रेंडली क्योंकि माशरा हमारा बड़ा, तो इस वजह से फौरन उसके हमायती निकल आए। जब वो पहले गया था, जब उसको इन्होंने इस पे इल्जाम लगा, लेकिन वो गया था जब इंग्लैंड, तो एक भी आदमी उसको कोई वहां पे सी ऑफ करने वाला नहीं था। जिस दिन जहांगीर तरीन वापस आया एक भी रिसीव करने वाला नहीं था। वाडा साहब का एक और ट्वीट है, जैन साहब, ये वाडा साहब का एक और ट्वीट है। वो कहते हैं जी ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं बल्कि एक खास चिप बनाई गई है और एक मखसूस हिस्से में फिट कर दी गई है। ऐसी एक और चिप राजा जी के लिए भी तैयार है, बस फिट करने की देर है। और फैसल वाडा साहब ने कुछ अर्सा पहले इस ग्रुप के हवाले से क्या कहा था एक टेलीविजन प्रोग्राम में, वो भी आपको सुनवाते हैं, दिखाइए। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में हमने अपनी जिंदगी में गुब्बारे भरते हुए देखे, हवा निकलते देखी और फटते हुए देखे, ठीक है। तो ये तो अभी गुब्बारे में हवा हुआ, निकल भी गई है हवा। ये हमारे लिए कोई फॉरवर्ड ग्रुप, कोई थ्रेट नहीं है। ये तो एक पुलिस मोबाइल अगर हम भेज दें, जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होता है, ये अगले 5 मिनट बाद बयान देंगे कि इमरान खान कायदे आज़म से भी बड़ा है, एक ऐसे तो नहीं हजम कर सकते। तो ऐन मुमकिन है कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी अब पॉलिसी चेंज हो और जो केसेस उनके खिलाफ हैं जैन साहब, उनमें कोई पेशरफ्त हो, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपनी बेल विड्रॉ कर ली, लेकिन एक टाइम था ना जैन साहब के नज़ीर चौहान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। नज़ीर चौहान खुद पहुंच गए थाना रेस कोर्स और कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, और उनको गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि बजट पास नहीं हुआ था। बजट पास हो गया, नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया, उसने जमानत कराई, दूसरा मुकदमा दिया है, फिर अरेस्ट किया है, उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। देखिए ये प्रोसेस अगर शुरू करते हैं ना जहांगीर तरीन वाला, तो बाकी किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये तो उसी वजह से वो प्रोसेस रुका था। असल चीज वो है, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी वो क्या करते हैं उनको करने दे। कोई छोड़ना चाहता पार्टी छोड़ दे, कुछ मैं उसको एक नेचुरल प्रोसेस समझूंगा, लेकिन असल प्रोसेस जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो है जहांगीर तरीन का, वो नहीं चला। वो चलता नजर आए तो बाकियों की तो खैर है, बाकी का फिर वो उनकी मर्जी। उन्होंने जहांगीर तरीन को बचाने के लिए ही ये काम किया था कि एक ग्रुप बनाया और जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो गए था। अब जहांगीर तरीन अगर गिरफ्त में आता है, उसका काम शुरू हो जाता है, तो बाकी बाहर बैठे तड़पते रहे, जो जी चाहे करते हैं। ये मैं कहूंगा कि हुकूमत ने फिर वाकई एक सही स्टांस लिया है, एक टफ स्टांस लिया है, क्योंकि उन्होंने असल आदमी के ऊपर हाथ रखा है। तो वो बाहर बैठा है, उसका कोई काम चल नहीं रहा, तो फिर बाकी के जो है उनका क्या आदमी सोचे, उनकी तो कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। मलिक साहब, अब मियां साहब की वापसी के कोई इम्कानात हैं? नहीं, देखिए उनका तो जो डॉक्टर्स का फैसला होगा, और पार्टी पूरी की उनको ये सलाह भी है और ये पार्टी का फैसला भी है कि किसी सूरत भी जब तक डॉक्टर्स ये फैसला नहीं करते कि इज़ कम्प्लीटली फिट, तब तक उनको नहीं आना चाहिए। तो डॉक्टर्स अभी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। तो वो नहीं आएंगे अभी? पार्टी में जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इसी तरह लिंगर ऑन करें। अच्छा, आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल किया। बयानिया का मसला जो नहीं, देखिए मुझे डिवीजन है, तकसीम है। नहीं, वे सब नॉट एट ऑल नहीं है। सुने ना, मुझे प्लीज लेट्स पुट इट दिस वे। मुझे आप ये बताएं कि कभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी में होती हैं कि जिसमें कोई आदमी अपनी राय नहीं रख सकता? कभी ये तसव्वुर किया? मेरा ये ख्याल है कि ये एक बड़ी ज़रूरी बहस है जो विद इन द पार्टी है, और अगर ये हो रही है और उसके नतीजे में कोई एक कंसेंसस बिल्ड होता है तो इट्स ऑफ नो हार्म, इसका नुकसान कोई नहीं है। यहाँ तक गलत है
کہ جہاں آپ یہ سمجھیں کہ پارٹی پریزیڈنٹ کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، آئی ہیو نو رائٹ ایز اے پولیٹیکل ورکر، چاہے میں کسی بھی اہم ترین عہدے پر ہوں اور میں ان کے اگینسٹ آ کے اسٹیٹمنٹ دوں. یہاں تک غلط ہے کہ اگر میں فالو کرتا ہوں یا نواز شریف صاحب کے پرنسپل کو، اس سے مجھے ڈیویٹ نہیں کرنا. یہ باتیں درست ہیں، ود ان دا پارٹی بات ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بات پبلک ڈومین میں اس طرح سے آ رہی ہے تو میں اس بیانیے کے خلاف میں لیٹ سے کہ ود ان مائی اون رینکس اینڈ فائل کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی ایک اگریسو کیمپین ہونی چاہیے، ایک بڑی زوردار طریقے سے آپ کی موومنٹ ہونی چاہیے، بیانیہ اتنا زوردار ہو کہ جس میں آپ پرواہ نہ کریں، چاہے آپ اس میں گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اگر کوئی ججز کے فیصلے ہیں تو ان کو بالکل ایک بڑے زوردار طریقے سے آپ ان کے اوپر تنقید کریں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے جس میں آپ کہیں کہ آپ ایک ماڈریٹ اپروچ کے ساتھ جائیں، آپ تھوڑا پریگمیٹک چیزوں کو دیکھیں. ود ان دا پارٹی یہ دونوں خیالات ہیں. فیصلہ وہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا، اگر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے ایک جارحانہ طریقے سے آگے لے کے جانا ہے تو سارے لوگ. لیکن آپ کا ورکر کنفیوز نہیں ہو رہا؟ نہیں، دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ ورکر کی جو ایک چارجڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے نا، یہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اسٹیٹ کرافٹ کے معاملات ہیں، کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی حیثیت اور وجود بھی جو ہے نا، یہ ریاست کے لیے ایک لازمی جز ہے. اگر یہ مجھے فیل ہو کہ میری جماعت کو توڑا جا رہا ہے، سرکموینٹ کیا جا رہا ہے، اور مجھے یہ فیل ہو کہ اس جماعت کو توڑنے کے لیے نیب کے ادارے کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے، میں اپنا الزام یہ لگاؤں کہ موجودہ حکومت ایک پروسیکیوشن کے بجائے پرسیکیوشن کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور میں یہ دیکھوں کہ فلاں ایجنسی کوئی ایسا کردار ادا کر رہی ہے یا فلاں جگہ پر میرے پاس اس کی ایویڈنسز ہوں، میں اس میں پہلی تاریخ میں یہ دیکھوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پری الیکشنز 2018 ایک پوری گورنمنٹ کو ورچولی کلیپس کر دے کہ اس کی فائنینشیل اتھارٹی کوئی نہیں ہے، اور میرے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے بھی 6 مہینے پڑے ہوں، اور میرے بجٹس کو وہ فریز کر دے، مجھے تو اپنی ڈیولپمنٹ کو کنسالیڈیٹ نہ کرنے دے. اس سے زیادہ میرے پاس ایویڈنس اور کیا ہوگی؟ میرے پاس یہ ایویڈنس ہو، نیٹ رزلٹ جو میرے پاس اس کا ٹیک ہوم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ میرے 36 وہ لوگ جن کو ون وے اور اندر نوٹسز بھیج کے، اور بعد میں اس کو چیئرمین نیب کسی سٹیج پہ آ کے ایڈمٹ بھی کریں جاوید چودھری صاحب کے انٹرویو کے اندر، تو دین آئی ہیو اے رائٹ ٹو اس کے اوپر میں بات کر سکوں. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے گا. فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. فیاض الحسن چوہان صاحب بہت شکریہ اور مبارک ہو آپ کو، آپ دوبارہ انفارمیشن کا قلمدان آپ کے پاس جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب آپ کو بہت شکریہ جناب. دوبارہ تو نہیں، 12 آپ کہہ سکتے ہیں نا، تو صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ہاں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو تبدیلی اب آئی ہے جس کے نتیجے میں واپس اطلاعات کا شعبہ آپ کے پاس آ گیا ہے، اب کیا آنے والے دنوں میں یہ جو ترین گروپ ہے جس کے حوالے سے آج بھی سما ٹی وی سے بات کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کڑ بند ہونی چاہیے، یہ کیا بلاک انہوں نے بنایا ہوا ہے اور کسی بلاک کی گنجائش نہیں ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی پولیٹیکل فالوئنگ ہے تو پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو کے آزاد الیکشن لڑ کے دیکھ لیں، تو کیا اب گورنمنٹ نے، خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ فارورڈ بلاک جو بنا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے، ترین گروپ کو ختم کرنا ہے؟ احتشام بھائی، اس گروپ کے اندر نہ صرف 1 یا 2 افراد تھے کہ جو بہت زیادہ ترین صاحب کو بڑھا چڑھا کے اور پھر ترین صاحب کا اور عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا کمپیریزن وہ کیا کرتے تھے. ادروائز جتنے قومی صوبائی کے ممبر اور ان کے وزیر ہیں وہ بڑے ہمبل اور پولائٹ طریقے سے کہ ہر چیز کو مانتے ہوئے کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اور واقعتاً وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی جناب پرائم منسٹرشپ سے لے کے پارٹی کا ڈسپلن کے حوالے سے وہ اظہار کرتے رہتے تھے. ایک راجہ ریاض صاحب ہیں جو اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا وہ اس چیز کا اظہار کرتے تھے، اور آج بھی انہوں نے کیا. اور دوسرا، آج اون چودھری صاحب میرا بھائی ہے، احترام ہے، لیکن آج جب انہوں نے ریزائن دیا تو اس پہ جو انہوں نے اپنی پوری جو ہے نا وہ کہانی بیان کی، اس کہانی میں جس انداز سے انہوں نے کمپیریزن پیش کیا، میں نے اس کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ساری دنیا جانتی ہے عمران خان صاحب کا 25 سال کی اسٹرگل ہے، 25 سال کی محنت ہے، 25 سال کی تگودو ہے، 25 سال کا جناب ایک لازوال جد و جہد ہے جس کی بنیاد پہ آج اقتدار بھی ہے، آج عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، پرائم منسٹرشپ بھی ہے، میرے پاس منسٹری ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی اسٹرگل کی بنیاد پہ. اب کوئی یہ کہے کہ ہاں جی جہانگیر ترین صاحب کی وجہ، یار نہ اس طرح کی بات کرے. جہانگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی، میرے بزرگ ہیں، میرا ان سے بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے ابھی بھی اور پہلے بھی تھا، لیکن یار نہ بات جینون کرنی چاہیے. ابھی ملک احمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ بیٹھ کے اگر خدا نخواستہ یہ کہہ دیں کہ نہیں یار وہ جو
कैप्टन सफदर साहब है वो नवाज शरीफ साहब से ज्यादा अहमियत रखते हैं या शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा अहमियत, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप भी सोचेंगे, सुनने वाले भी सोचेंगे कि नहीं यार कैप्टन सफदर साहब की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब से या नवाज शरीफ साहब से ज्यादा तो नहीं हो सकती। इसी अंदाज से तो इसका मतलब है कि वो लोग इस ग्रुप में जो तरीन साहब की वैल्यू को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते थे, अब उन लोगों को जरा मतलब कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि उन लोगों को राय रास्त पर लाना है। यार राय रास्त पे तो क्या लाना जाना, सबको पता है कि जो पैवस्त कहते हैं ना, मिल्लत के साथ राबता है उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। जो टहनी जो है वो शजर के साथ जुड़ी रहती है, 4 महीने की खजा आ जाए तो वो 4 महीने के लिए सूखती है, 5वें महीने में फिर वो सब्जो बहार हो जाती है, बागो बहार हो जाती है। लेकिन जो टहनी शजर से टूट के गिर जाए उसके ऊपर 100 बहारें आए, 100 खजाएं आए, वो सूखी रहती है। इतनी सी बात है जो समझाना चाहूंगा, तो बाकी लोगों ने भी समझाई है उन्हें। ये जो ओन चौधरी साहब ने कहा है, ओन चौधरी साहब ने कहा है कि मुझे कहा या तो ग्रुप छोड़ दो या फिर इस्तीफा दे दो, ये ऐसी बात है? ऐसी कोई बात नहीं, बस छोड़े ओन चौधरी भाई है मेरा जरा, ठीक है ना, मैं थोड़े से सख्त अल्फाज तो फिर इस्तीफे की वजह क्या है? सुने 4-6 पीपल्स के अंदर मैं इस्तेमाल कर गया हूँ, लेकिन मैं उन्हें यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ऊपर एहसानात हैं इमरान खान साहब के। मैं 42 साल से सियासी कारकुन हूँ, मैं एक सियासी कारकुन नहीं, इस्तीफा क्यों लिया गया ओन चौधरी से फिर? सुने ना, अगर मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से इनके ऊपर ओवरव्यू करूँ ना, इनकी स्ट्रगल के ऊपर और इनकी पूरी जिंदगी के ऊपर ओन चौधरी साहब के, तो मैं ये कहूंगा कि इनके ऊपर एहसान अजीम है इमरान खान साहब का, एहसान अजीम है। हमने तो 302 काटी, 307 काटी, 40 हवालातें काटी, इलेक्शन लड़ाए, हमने तो 42 साल जो है ना वो हमने लड़ाई खाए तो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है ना जी। तो ये अगर इनके ऊपर जो है एहसान हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर साहब का एहसान है, वो इमरान खान का एहसान है। ये कंपैरिजन ना करें जहांगीर तरीन साहब से इमरान खान साहब का। ये हमारी जो हुकूमत का इक़्तिदार का जो जितना क्रेडिट है, ये अगर देने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा, फिर अपने स्टाइल में जवाब दूंगा। तो क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहे थे, क्योंकि ये कंपैरिजन कर रहे थे तरीन साहब का इमरान खान साहब से, यही वजह कि इनसे इस्तीफा ले लिया गया ना। फिर के अलावा इक़्तिदार मिलने का क्रेडिट की बात कर रहे थे यार, किसको नहीं पता यार। सही, बड़े समझदार, सारी चीजें समझते हैं, ठीक है। और ये फिरदौस साहिबा, ये जो तब्दीली हुई है अभी, आखिरी बात नहीं और बातें भी पूछनी है आपसे, आखिरी बात नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने कहा ये जो तब्दीली है, फिरदौस साहिबा की जगह आप आगे हैं। फिरदौस साहिबा जो है वो नरम गोशा रखती थी तरीन ग्रुप के लिए। देखो बात ये है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेहतरीन काम किया, ठीक है ना जी। मेरी एक नेचर है कि मैं कभी भी गए हुए बंदे के खिलाफ बात करने का कायल ही नहीं हूँ, चाहे वो मेरा जितना मर्जी बड़ा कुछ पड़ा। गिरे हुए बंदे के ऊपर कि जो बेचारा वक्ती तौर पे गिरा हो, वक्ती तौर पे जना वो जना थोड़ा सा जना लेट डाउन हुआ हो, या वक्ती तौर पे थोड़ा सा ऊंचाई से नीचे आया हो, कभी भी उसके मुताल्लिक यहाँ रिमार्क्स ना दो, चाहे वो आपका जानी दुश्मन भी होता हो। वो तो मेरे लिए काबिल एहतराम है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनकी मेहनत है, उनकी स्ट्रगल है, पार्टी के लिए भी, वफाक में भी, और अब भी जो इन्होंने 8-9 महीने लगाए हैं। सर वो अपनी जगह पे है, पर मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि क्या ये बात दुरुस्त है कि फिरदौस साहिबा उनके लिए नरम गोशा रखती थी और हार्ड लाइन लेने के खिलाफ थी? गोशा था या नहीं था, लेकिन बात एक बड़ी तयशुदा है। देखो अब मैंने आपको ये कहा ना, सब इनको फैसला करना पड़ेगा। ये जो हमारे 20-22 दोस्त है ना, इनको समझ आ चुकी है सारों को। देखो नजीर चौहान साहब को समझ आ गई, बुरा वक्त आया कोई साथ खड़ा नहीं था। फयाज चौहान आया कि जो इनका दोस्त भी नहीं था प्रॉपर, ठीक है ना, वो आया, उसने आके सारी चीजें 5 दिन लगा के, किसी ने आके पूछा तक नहीं भाई जी किन हाल में हो, पानी पिया नहीं पिया, हार्ट अटैक हुआ क्यों हुआ, दिल की तकलीफ हुई कैसे हुई, हाई ब्लड प्रेशर हुआ क्यों हुआ, किसी ने बच्चों से राब्ता नहीं किया, ठीक है ना जी। तो ये चीजें सारी लोग देख रहे हैं ना। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब। आशिक अवान साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, एक तो मैं इंट्रो भी आज बिल्कुल मुख्तसर किया, मैंने कहा मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूँ, लेकिन आप फिर अवेलेबल नहीं थी। बहरहाल फरमाइएगा कि ये जो तब्दीली आई है, वापस मरकज़ में आपकी खिदमात मांग ली गई हैं, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि तरीन ग्रुप के हवाले से आपका कोई नरम गोशा था और आप इस हक में थी कि पार्टी के बीच में मजीद कशीदगी पैदा नहीं होनी चाहिए, तो हार्ड लाइनर के तौर पे फयाजुल हसन चौहान साहब को वापस लें। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ब्रिस्टर साहब माजरत खां के प्रोग्राम का एक सेगमेंट आपका जो है वो मिस हो गया,
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ اس وقت اوور کمٹمنٹ تھی اور کہیں اور انہوں نے میری مصروفیات انگیج کی ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اب دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ دیکھیں، مجھے جس وقت پنجاب میں بھیجا گیا وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پہ، پارٹی لیڈرشپ نے ایک ڈیوٹی اسائن کی تھی کہ پنجاب کا جو مورچہ ہے اس کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں وہ سیاسی بھی ہیں، اور وہ ہمارے مخالفین جو اس کو اپنا قلعہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو خواتین کا اسپیشلی مریم نواز کا لانگ مارچ اور پی ٹی ایم کے ساتھ جڑا جو بیانیہ ہے اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے اور اس کو سبوتاژ کرنا ہے اور ان کو بیک فٹ پہ کرنا ہے۔ الحمدللہ جو پارٹی نے ڈیوٹی دی تھی، آپ نے دیکھا پوری قوم گواہ ہے کہ میں نے اس ڈیوٹی کو نیک نیتی سے ادا کیا اور اپنے وہ فرائض جو تھے وہ بھرپور محنت کر کے ادا کیے۔ اب چونکہ حالیہ الیکشن، لیکن کیا یہ بات درست ہے ڈاکٹر صاحبہ، جو میرے کیا یہ بات درست ہے کہ ابھی آپ کو ایک اور ڈیوٹی دی جا رہی تھی؟ کیا یہ بات درست ہے کہ ابھی آپ کو ایک اور ڈیوٹی دی جا رہی تھی کہ یہ جو گروپ بنا ہوا ہے اور جو آئے دن حکومت کو دھمکیاں دیتا ہے، خان صاحب کے ساتھ ترین صاحب کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو ذرا آپ ٹھیک کریں، آڑے ہاتھوں لیں، لیکن آپ کا کوئی نرم گوشہ تھا اس گروپ کے حوالے سے، اس وجہ سے تبدیلی ہو گئی ہے، آپ کی جگہ پہ واپس فیض الحسن چوہان صاحب کو لے کر آئیں، کیا یہ بات بھی درست ہے؟ دیکھیں بات یہ بات چونکہ ہماری کولیشن گورنمنٹ، ایک طرف پی ایم ایل کاف ہے جس کا میں حصہ رہی ہوئی ہوں اور ایک وزاداری ہے ہماری، رکھ رکھاؤ ہے، دوسری طرف ہمارا ترین صاحب وہ جو مجھے پارٹی میں لے کے آئے تھے، اور یہ میرے لیے اخلاقی طور پہ مناسب نہیں ہے کہ میں ایسے کسی بیانیے کی طرف جاؤں جو پارٹی کے مفاد کو کمزور کرے، جو پارٹی کو نقصان پہنچائے، اور ہماری تھن میجورٹی جو ہے، تھن میجورٹی الٹیمیٹلی ہماری کنفرنٹیشن اور تصادم کی وجہ سے پنجاب حکومت کے لیے مسائل اور مشکلات آئیں۔ ہمارا جو بہنیں ہوتی ہیں وہ انگیجمنٹ سٹریٹجی میں جاتی ہیں، وہ بھائیوں کو اکٹھا کرتی ہیں، وہ لڑاتی نہیں ہیں۔ تو پہلے دن سے جب سے یہ گروپ بنا ہے، میری یہ کوشش رہی ہے کہ وہ میڈیا ہو، وہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے کوئی میٹنگ ہو یا پارٹی کے باہر کہیں پہ کوئی بیانیہ ہو، میں ان سب کو اکٹھا رکھوں، اور پی ٹی آئی ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آنے والے جو ہیں وہ عمران خان کی قیادت پہ اعتماد رکھ کریں، اور کوئی بھی شخص جو ہے عمران خان کی آئیڈیالوجی سے ہٹ کے نہ بلیک میل کرے اور نہ پریشرائز کرے۔ تو یہ پارٹی کی ایک اپنی انٹرنل اسٹریٹجی ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعلیٰ کا استحقاق ہے، میں پارٹی ڈسپلن کی پابند ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اون چودھری آج کہتے ہیں کہ جی مجھے کہا کہ یا تو گروپ چھوڑ دو یا پھر استعفیٰ دے دو، میں نے کہا میں گروپ نہیں چھوڑوں گا، استعفیٰ دوں گا، یہ ایسے ہی ہوا ہے آج؟ دیکھیں اون چودھری صاحب چونکہ میری پریزنس میں ملے نہیں ہیں، میرے ہوتے ہوئے کوئی ڈسکشن ہوئی نہیں ہے، کوئی ایسی کنسلٹیشن کا میں حصہ نہیں تھی، میں ضرور تھی وہاں سی ایم آفس میں، لیکن میرے سامنے چونکہ یہ ڈسکشن نہیں ہوئی تو میں اس کو اون یا ڈس اون نہیں کر سکتی۔ اس کی بہتر وضاحت جو ہے وہ سی ایم آفس سے آ سکتی ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اون چودھری صاحب کو، جنہوں نے پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے میں کام کیا، عمران خان صاحب کے درینہ ورکر کے طور پہ انہوں نے بہت زیادہ اپنی اس پارٹی پہ جان ماری، تو اب یہ بنا ہوا گھر جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کرے۔ اس قسم کی سٹیٹمنٹس جس سے پارٹی کو کمزور ہو اور پارٹی کا موقف جو ہے وہ اس طرح سے منتشر ہو جائے، لیکن اس سے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے اور اپنا موقف وہ دیں عمران خان صاحب کو مل کے، ڈاکٹر صاحبہ، اور اپنا موقف وہ میڈیا میں آ کے نہ دیں۔ آپ جو کہہ رہی ہیں، اچھا نہ دیں، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ لائن ہے، لیکن فیض الحسن چوہان صاحب نے جو بات کی وہ ڈیفرنٹ لائن ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا صاحب کا ٹویٹ تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے پڑھا، اور وہ نذیر چوہان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہے بلکہ خاص قسم کی چپ بنائی گئی ہے اور ایک مخصوص فٹ کر دی گئی ہے، ایسی ایک اور چپ راجا جی کے لیے بھی تیار ہے، بس فٹ کرنے کی دیر ہے۔ تو یہ اس سے آپ اتفاق کریں گی جو کچھ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا حلقے کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں اپنے جو ساتھی ہیں ہمارے جو ایک ہی جماعت کے اندر ہم رہتے ہیں، دیکھیں یہ مورچہ ہمارا نون کے خلاف ہے،
نون کے خلاف جو ہماری انرجیز فوکس اور ٹارگٹ ہے اس کو ہم کسی اور مورچے پہ اپنی ہی جماعت میں استعمال کریں گے تو یہ نون کے خلاف ہے یا کرپشن کے خلاف ہے؟ ہمیں ہر حال میں کرپشن ایلیگیشن اگر جہانگیر ترین صاحب پہ بھی ہوں گے اعظم کے تو احتساب ہونا چاہیے یا صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ احتساب ہونا اختلاف چاہیے؟ کرے گا بیرسٹر صاحب جو وزیر اعظم کے بیانیے سے اختلاف کرے گا سب سے پہلے میں اس سے اختلاف کروں گی. جو وزیر اعظم کے کسی بھی ایسے موقف کو جو ملک کے مفاد میں ہے عوام کے مفاد میں ہے اس کے راستے میں کھڑا ہوگا میں سب سے پہلے اس کے راستے میں کھڑی نظر آؤں گی. اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان حالات میں جہاں ہمیں بے شمار اور محاذوں پہ لڑنا ہے پارٹی کے اندر جو محاذ آرائی ہے اس کو ہم کم سے کم کریں. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہے. تو کہہ تو رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ محاذرائی کو ہم کم کریں پارٹی کے اندر, لیکن لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی میں ملک صاحب سے سوال پوچھ رہا تھا کہ 2 بیانیے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز میں, تو اس گروپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس حوالے سے بھی 2 مختلف سوچیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں ایک ڈاکٹر فردوس عاشق کی ہے, دوسری فیض الحسن چوہان کی ہے. تو اب لگ رہا ہے کہ فیض الحسن چوہان والی سوچ جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. برطانیہ میں ایک تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے فیصلہ آیا جس میں انہوں نے جو اپلیکیشن دی تھی ویزا میں توسیع کی وہ مسترد ہوگی. دوسرا ایک اور انہوں نے اپڈیٹ کیا اپنی یہ جو فہرست تھی, ریڈ لسٹ تھی, کہ مختلف ممالک جو ہیں وہاں سے جو پروازیں آتی ہیں کون سے ممالک ریڈ لسٹ میں. بھارت کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا باوجود اس کے کہ بھارت میں ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ گڑھ ہے بھارت ڈیلٹا ویریئنٹ کا اور پوری دنیا میں بھارت سے پھیلا ہے, لیکن ان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے. بٹ ٹو اٹر سرپرائز اینڈ شاک پاکستان کا نام ابھی تک ریڈ لسٹ میں ہے. تو جیل صاحب یہ آپ کو فورن پالیسی کا فیلئر نظر آتا ہے؟ پاکستان کی فورن پالیسی کا, فورن آفس کا فیلئر نظر آتا ہے؟ اس میں 2 ایشو ہیں. ایک تو وہی جو کہ بھارت کے ساتھ مفادات بزنس یہ وہ کافی, اور دوسرا برطانیہ میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس میں بھارتی نیاد بہت سارے لوگ موجود ہیں اور ان کا کافی انفلوئنس ہے. تو میں سوچ کے جو ان کی وزارت داخلہ ہے وہ بھی ایک بھارتی کے پاس ہے. تو اس وجہ سے یہ پہلے بھی یہ کام ہوا, پھر وہاں پہ جو ہمارے ڈائسپورا ہے انہوں نے وہاں شور شرابہ کیا, کچھ کشمیر کے لوگوں نے کیا, تو اس کی بنیاد پہ پھر ان کو جلدی کھولنا پڑا. آج بھی وہاں پہ کشمیری اور ہمارے اپنے جو پاکستانی وہاں آباد ہیں وہ کافی اس چیز کے اوپر لے دے کر رہے ہیں, اور میری توقع ہے کہ ان کے پروٹیسٹ کی وجہ سے شاید یہ جلدی کھل جائے. ورنہ وہاں جو یہ بھارتی نیاد لوگ ہیں ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ بھارت کے مفاد کو لک آفٹر کیا جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. تو یہ بدقسمتی کہ وہاں پہ آج حکومت میں بہت سارے لوگ ان کے بھارتی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہ پالیسیز میں ان کی برطانیہ کی پالیسیز میں یہ مشکلات آئیں. فورن پالیسی کا فیلئر ہے ملک صاحب؟ نہیں دیکھیں, یہ بات جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست ہے. انڈین ایک ان کی وہاں پر جو پریزنس ہے اس وقت پاکستان سے زیادہ ویزیبل اور وائبرنٹ ہے. اچھا, پاکستان کے فورن آفس کا فیلئر بھی اوبیسلی ہے, پاکستان گورنمنٹ کی کنیکٹیوٹی کے ایشوز بھی ہیں ان کے ساتھ. اگر تو صرف اس چیک لسٹ کا سوال تھا جو کہ کرونا کی آپ نے اڈاپٹ کی تھیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ شور ہی ہم نے مچایا. یا میں نے حکومتی ترجمان سنے جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ تو پتہ نہیں کون کون سی یونیورسٹیز اس پہ اسٹڈیز کنڈکٹ کرنے لگی ہیں کہ پاکستان نے کرونا کیسے کنٹرول کیا. اور جب آپ کی ان ریئلٹی آپ کی ویسٹ میں کسی ملک کے ساتھ اگر معاملات ایسے ہیں جہاں پر آپ کے اوپر بینز امپوزڈ ہیں کہ وہ کب وہ سینکشنز اٹھیں گی بینز کی, تو اس میں آپ کو جو ہے اسٹل کیری آن دا ریڈ لسٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ رادر اٹ از جسٹ ٹاک مور. اس کی اس ٹاک کو دے ڈونٹ میک اٹ واک. کسی جگہ پر ہم نے ان کو عملی کام کرتے نہیں دیکھا. اب یہ تسلیم کرنا کہ وہاں پر اس وقت کچھ جو بھارتی نژاد لوگ ہیں وہ برطانیہ تو ہمیشہ سے ویل پلیس تھے. پاکستان کا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم انڈیا سینٹرک ہماری ساری ڈیبیٹ ہوتی ہے, چاہے آپ کا ملیٹریلی ہو, چاہے آپ کی اکانومی کا ہو, چاہے آپ کی اور کوئی سیکٹرز میں. میں نے تو یہاں اور بھی سیکٹرز میں دیکھا ہے کہ کمپیریزن ڈرا ہوتا ہے کہ پاکستان یا انڈیا یہ, اور بڑا نیچرل بھی ہے, ہوتا بھی ہے.
लेकिन यूके में ये प्रोमिनेंस इंडियन पोजीशंस की हमेशा से रही है. उनके जो बिजनेसमैन हैं वो वेल प्लेस्ड हैं, उनका क्वांटम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है हमारी निस्बत डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, इसमें भी कोई शक नहीं. तो उसको कोई एक कंपैरेटिव एडवांटेज, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान अपने मामलात को उनके साथ लेके चलता रहे. अपनी फॉरेन ऑफिस की एक्टिविटी से, हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्टिविटी से, जैसे विजन साहब कह रहे हैं पीपल टू पीपल अरेंजमेंट के अंदर, तो हम वी हैव बीन प्लेइंग अ रोल जितना हम शिद्दत से कर सकते हैं. ये जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस बाहर मुल्कों में ज़्यादा है, बहुत सारे भारतीय वहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं. खैर उनकी पॉपुलेशन भी बड़ी है, वहाँ पर जाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन एक फैक्टर है, उसके अलावा दीगर फैक्टर्स भी होते हैं. बहुत सारे भारतीय, बहुत सारे हिंदुस्तानी बड़ी अहम पोस्ट पर दीगर ममालिक में, पाकिस्तानी आपको हार्डली कोई नज़र आती. मिसाल के तौर पे गूगल है, एक मल्टी नेशनल कंपनी है, उसमें आपको नज़र आएंगे भारतीय इंपॉर्टेंट पोस्ट पे. एप्पल में नज़र आएंगे, फेसबुक में नज़र आएंगे, पाकिस्तानी हार्डली आपको कोई नाम नज़र आता है. मुझे कोई ये कह रहा था कि दुबई में देयर वाज अ टाइम कि जब बैंकिंग सेक्टर में टॉप पोजीशंस में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर पाकिस्तानी, अब हार्डली एक भी नहीं नज़र आता. इंडियंस ने उनको रिप्लेस किया. लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये जो तनज़्ज़ुली हुई है पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बाहर के मुल्कों में, इसमें एक किरदार, एक जिम्मेदारी हुकूमतों की भी तो है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते. फॉरेन ऑफिस का बड़ा काम है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करके अपने लोगों को प्रमोट करना. और ये कोई 1, 8, 2, 3 साल की बात नहीं है, तो दहाइयों की बात है जो फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी है. उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान अगर ओवरसीज़ में पीछे रह गया है तो बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है फॉरेन ऑफिस की. मैं देखिए, मैं आई स्टिल रिमेंबर, हमारी एक सूबाई वज़ीर होती थी शाहीन अतीकुर रहमान साहिबा जी. तो उन्होंने मुझे समवेयर बैक इन 2002, आज से गालिबन 20 साल पहले की मैं बात आपको कह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक चंद्र बाबू नायडू की किताब दी, जिसमें उसने बड़ी, किताब का नाम था प्लेन स्पीकिंग. आई स्टिल रिमेंबर, जिसमें वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि मेरा प्रोविंस बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, यानी 2010 के ख़ात्मे तक, यूनाइटेड स्टेट्स में आईटी के अंदर सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूसर होगी मेरी स्टेट. और वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को वहाँ शिफ्ट कर रहे थे. और कर क्या रहे थे कि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो आईटी में कर रहे थे और जितने इंजीनियर्स वो वहाँ से पैदा करके उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो शिकवा कैसा. अच्छा, फिर उनकी एक बात हिंदुस्तान की गालिबन ये भी तस्लीम करनी पड़ेगी कि वहाँ पॉलिटिक्स है, लेकिन वो गवर्नेंस को खाती नहीं है. ये दो बातें हैं. या हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो मेरी है, चाहे आपकी है, चाहे किसी और की है, वो बाज़ औक़ात गवर्नेंस से ओवर एंड अबव बहुत ऊपर खड़ी है. हम पॉलिटिक्स में इतने मसरूफ़ हैं कि हम गवर्नेंस के वो बेसिक इश्यूज़ जिसमें हमने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देनी है, हमने एक ऐसी उनका जो आईटी का, उनमें आपने आईटी का जिक्र किया, मैं उसमें कह रहा हूँ बैंकिंग सेक्टर में वो डोमिनेट कर रहे हैं. आप यू टेक अ बैंक, यू नेम इट, उसकी आपको टॉप पोजीशंस पे आपको नजर आ जाएगी. सही है. डॉक्टर साहिबा, इसके ऊपर आप कैसे डिफेंड करेंगी अपनी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कारकर्दगी को? एक तो ये जो रेड लिस्ट में अभी तक पाकिस्तान का नाम है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में कोरोना बहुत कम है हिंदुस्तान की निस्बत, हिंदुस्तान का नाम निकल गया है यूके की रेड लिस्ट में से, पाकिस्तान का अभी तक है. दूसरा, आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है मोहित यूसुफ साहब, उनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मीडिया की जीनत रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा कि जी बाइडन साहब ने कॉल नहीं की प्राइम मिनिस्टर साहब को अभी तक, और पाकिस्तान हैज़ अदर ऑप्शंस. तो इन दोनों चीज़ों में जो फॉरेन पॉलिसी की लाइन है वो क्या दुरुस्त है आपके ख्याल में? पहली बात तो जो आपने कंक्लूड किया था पहला सेगमेंट, और उसमें कहा था आपने कि 2 बयानियाँ पीटीआई के, बयानिया एक ही है और वो इमरान खान का बयानिया है. फ़याज़ुल हसन चौहान हो या डॉक्टर फिरदौस हो, वो उस बयानिए को फॉलो करने की पाबंद है. और वो बयानिया है कि पार्टी के अंदर पार्टी की गुंजाइश नहीं है और कोई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्लैकमेल और प्रेशराइज नहीं कर सकता. और इसी बयानिए को हम आगे लेके ना सिर्फ अपोजिशन के सामने बल्कि अपनी जमात के अंदर भी अगर कोई कन्फ्रंटेशन या ग्रुपिंग है तो उनके सामने भी यही असूल जो है उसको लेके चल रहे हैं. दूसरी बात जो आपने इंडिया के हवाले से ब्लैकमेल और प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर को, मुझे
آف کورس یہ بہت سارے ایسے بیہائنڈ دی سین ڈیمانڈز اور کچھ مطالبات تھے کہ جس پہ مقصد جو ترین صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے مختلف ایم پی ایز اور ایم این ایز کا اپنے اپنے حلقوں میں ترقیاتی فنڈز لینا اور ان ڈیو سپورٹ اور فیور جو کہ باقی ایم پی ایز کے لیے ڈسکریمنیشن کا باعث بنتی، وہ اس پرکس پریویلیجز کو انجوائے کرنا چاہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں پارٹی نے اپنے اینڈ پہ سیٹل کرنی ہے اور میں ہوپ فل ہوں کہ امیکیبلی یہ چیزیں سیٹل ہوں گی. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جڑا جو ہمارا اس وقت ریڈ لسٹ میں آنا اور پھر یو کے اندر پاکستان کی ایک ویک پوزیشننگ اور نیریٹیو، تو یہ آپ بھی دنیا گھومنے ہیں، مجھے بھی ایون پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی اتفاق رہا ہے کہ پاکستان سے باہر دیکھنے کا کہ کہاں دنیا کھڑی ہے اور کیا سوچتی ہے ہمارے متعلق، اور ہماری جو پرفارمنس ہے خاص طور پہ فارن آفس کی، وہ کس طرح سے لوگ اس کو انگیجمنٹ اسٹریٹجی میں انوالو کرتے ہیں اور کہاں ہماری فیلیئرز ہیں. سب سے اہم میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا اس وقت کمیونیکیشن گیپ چل رہا ہے. وہ کمیونیکیشن گیپ جو کہ دنیا کو انگیج کرنے کے لیے خاص طور پہ برٹش اور یو کے کی بات آپ کر رہے ہیں، تو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں وہ انڈین لیونگ ان یو کے ان سے زیادہ وائبرنٹ ہے، ایکٹیو ہیں، بزنس مین ہیں، اور ان کا کنٹریبیوٹری رول ان کی پر کیپٹا انکم میں بہت زیادہ ہے. کمپیریٹیولی جو انڈینز ہیں وہ زیادہ جو انسٹیٹیوشنل امپلائمنٹ میں ہیں، ان کا فوکس جو ہے وہ جن اداروں کا آپ نے ذکر کیا وہاں ان کو پلانٹ کیا گیا، باضابطہ طور پہ ان کو وہاں ٹارگٹ کر کے ٹرین کیا گیا اور ایسی پوسٹوں پہ پلیس کر کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو انڈیا نے پروٹیکٹ کرنے کی ایک ٹیم بنائی. اور ہم لوگ اس پوری دوڑ میں اس لیے دور رہ گئے کہ ہمارا جو آئی ٹی سیکٹر تھا، جو پہلی دفعہ اس حکومت نے آ کے وزیر اعظم کی قیادت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ذریعے، آئی ٹی منسٹری کے ذریعے ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل آپ کا جو نیٹ ورکنگ ہے اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا، اور ایز اے انسٹیٹیوشن اس کو سرکاری اونرشپ ملی. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس شعبے میں اور زیادہ فنڈز اور زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اب یہاں جو بات کر رہے تھے میرے بھائی کہ ہم نے اپنے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ نہیں کیا، تو ملک صاحب یقیناً میری یہ بات بری نہیں لگے گی کہ پچھلے دور میں جو 3 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف کو یہ موقع ملا، انہوں نے کنکریٹ پہ انویسٹمنٹ کی، انہوں نے بڑے بڑے جو جنگل ختم کر کے کنکریٹ جنگل بنائے ہر شہر میں. تو جو ہیومن ریسورس تھا اس کے اوپر انویسٹمنٹ سے گریز کیا، جس کی وجہ سے کوالٹی پاپولیشن کی طرف ہم نہ جا سکے. ہماری جو یوتھ ہے جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے، 65% سیگریگیشن والیوم آف دی پاپولیشن یوتھ پہ ہے، اس کی اورینٹیشن، کیپیسٹی بلڈنگ اور پراپر امپاورمنٹ جو ہے اس کی کمی رہی. وزیر اعظم کی قیادت میں نوجوان پاکستان پروگرام اور اب پاکستان پروگرام، وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو الٹیمیٹلی تمام پاکستان کے نوجوانوں کو، ٹھیک ہے یہ ملک صاحب سے اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن کوئکلی مجھے بتا دیں کہ موحید یوسف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے، موحید یوسف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان ہیز ادر آپشنز، امریکہ میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو، یہ درست ہے سٹیٹمنٹ وہاں پہ؟ دیکھیں ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی بنتی ہے آپ، اور اس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں، پیرامیٹرز ہوتے ہیں، سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر موحید یوسف از ون آف دی سٹیک ہولڈر. اگر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو اپنے تمام سٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن سے دی ہوگی، اور اگر انہوں نے صرف اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پیرامیٹرز میں شاید یہ اس ٹوٹل جو لینڈسکیپ تھا اس کے اندر جو ہے اس انداز سے فٹ نہیں ہوئی سٹیٹمنٹ، کیونکہ اس کا ریاکشن زیادہ آیا اور اس کی اوورال جو انگیجمنٹ تھی، کیونکہ ہم ایک ساورن ملک ہے، پاکستان اس وقت جو ہے وہ دنیا میں ایک منفرد شناخت اور پہچان وزیر اعظم کی قیادت میں لے کے ابھرا ہے، تو ہمیں کسی ویکنس کی طرف
نہیں جانا. ہماری جو اصل اسٹرینتھ ہے ہمیں اس کو ایکسپوز کرنا ہے. تو اصل اسٹرینتھ یہ ہے کہ پاکستان جیو لوکیشن میں ایسی جگہ لوکیٹڈ ہے جہاں پہ ہر ایک کو ہماری ضرورت ہے. تو ہمیں کسی کی ضرورت ہے کہ نہیں, دوسروں کو ہماری ضرورت ہے اور انشاءاللہ رہے گی. نہیں, میں نے جو بھی آپ سے کہا نا کہ ہمارے ملک میں پولیٹکس جو ہے بڑا ایزی ہے, جسٹ ٹو کیپ آن سیئنگ آپ نے یہ کیا, یہ میں نے نہیں کیا, میں نے یہ کیا, آپ نے نہیں کیا. ایک بیسک بات ہے, وہ بیسک بات آپ یہ کہ پولیٹکس گورننس کو کیسے اوور شیڈو کرتی ہے, وہ ایسے کرتی ہے جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا. اب ہمارا مدعا یہ ہے کہ ایک آئی ٹی ایمرجنگ پچھلے 20 سالوں میں ایک ایسا سیکٹر تھا جس پہ پوری پاکستانی نیشن کا ایک ریزالو ہونا چاہیے تھا, پاکستانی گورنمنٹس کا ریزالو ہونا چاہیے, پر سم ہاؤ ہم وہ اس میں نہیں لا سکے. ہماری انویسٹمنٹس کے کوئنٹے میں وہ نہیں تھا. کیا سب نے اپنے اپنے شیئر میں کیا ہوگا اپنی گورنمنٹ میں. اب یہ جو یوتھ نوجوانان کا پروگرام ہے اس میں جو یہ کر رہے ہیں وہ ایک پروپورشنیٹ ریشیو بجٹ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اوکے, لیکن جو پریویس گورنمنٹس نے بھی کیا وہ لگ بھگ انہی کوئنٹمس کے اندر تھی. سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے نیشنل ڈسکورس کے اندر بھی اس چیز کے تابع ہوں گے جس کی آج میں اور آپ ہیں, تو پھر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. That will just carry on like. جیسا your concluding remarks یہ جو امریکہ میں اسٹیٹمنٹ دیا معید یوسف صاحب نے. جی, میں دونوں چیزوں پہ, ایک تو جو باہر کے آپ بات کر رہے ہیں, ہمارا بہت بڑا جو ہم نے غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انکریج کرتے رہے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کو, ورکر کو اور اس طرح کے لوگوں کو, کیونکہ دیہاتوں میں جو آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں اس کو باہر بھجوا دے. تو ہمارا زیادہ طبقہ باہر ان پڑ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے باہر اپنے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہوا ہے, کوئی نون لیگ کے ساتھ ہے, کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, جبکہ بھارت نے یہ کام نہیں کیا. وہاں پہ سیاسی طور پہ بٹے نہیں ہوئے لوگ, وہ صرف اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. اب ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک کے مفاد میں کام کرتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ وہاں پہ تقسیم ہوئے ہیں, آپس میں لڑتے ہیں وہاں. تو یہ چیز بند ہونی چاہیے. جہاں تک وہ یوسف کی اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ خواتین و حضرات کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.